سردی بہت زیادہ تھی، جس کی وجہ سے جنگل کے سارے پرندے اپنے اپنے گھروں میں بند تھے اور کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہیں آ رہا تھا۔ اسی جنگل میں دو یتیم بہن بھائی مینا اور کوکو رہتے تھے۔ ان دونوں کے پاس رہنے کے لیے گھر نہیں تھا اور نہ ہی ٹھنڈ کو برداشت کرنے کی طاقت۔ دونوں کئی تکلیفوں کا سامنا کر رہے تھے۔ یوں ہی ایک دن کوکو نے اپنی بہن مینا سے کہا، اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیسی ٹھنڈ ہے، لگتا ہے ہماری جان لینے آئی ہے۔ مجھے لگتا ہے میں اور برداشت نہیں کر پاؤں گا آپی۔ کیا کریں کوکو، ٹھنڈ سے خود کو بچانے کے لیے ہمارے پاس کوئی گھر بھی نہیں ہے، لیکن میرے پیارے بھائی، ہمیں صبر سے کام لینا ہوگا۔ مینا نے اپنے بھائی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ یوں ہی دن گزر رہے تھے۔ ایک دن کوکو اپنی بہن مینا کے پاس آیا اور بولا، مینا آپی، ہم ٹھنڈ کی تکلیفوں سے چھٹکارا پا سکتے ہیں، ہمیں بھی گھر خریدنے کا ایک موقع ملا ہے۔ کوکو، یہ تو کیا کہہ رہا ہے، ہمارا خود کا گھر؟ کیا تو سچ کہہ رہا ہے؟ مینا نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں مینا آپی، اب اپنا ایک گھر ہوگا۔ کیسے کوکو، ہمارا گھر کیسے بنے گا؟ مینا آپی، ہمارے جنگل میں جو بنٹی کبوتر انکل رہتے تھے، وہ یہ جنگل چھوڑ کر شہر کے قریب جنگل میں جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ اس جنگل میں اپنا گھر بیچنا چاہتے ہیں۔ گھر بیچنے اور خریدنے کا کام کرنے والے کالو انکل نے یہ بات مجھے بتائی ہے، اور کالو انکل نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ ہمیں گھر کم پیسوں میں دلا دیں گے۔ ارے پر کوکو، گھر خریدنے کے لیے پیسے چاہیے ہوں گے نا، وہ ہمارے پاس کہاں ہیں؟ کالو انکل نے کہا ہے کہ وہ کسی مستری کے پاس مجھے کام دلا دیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ گھر کے سارے پیسے بھر دیں گے، اور جب میں کام کروں گا تو روز کے پیسوں میں سے آدھے پیسے وہ رکھیں گے اور آدھے مجھے دیں گے۔ یہ تو اچھا ہے، پر ایسے کب تک کرنا ہوگا؟ مینا نے کوکو سے پوچھا۔ 4 سال تک مینا آپی، وہ بھی ہر روز کام پر جاؤ تو۔ اس طرح کالو نے مینا اور کوکو کو گھر دلا دیا اور کہا، اب سے یہ گھر تمہارا ہے، تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی، تمہاری تکلیفوں کو دیکھ کر تمہارے پیسے میں نے بھر دیے ہیں، اب تمہیں مجھے دینے ہوں گے۔ سن کوکو، تو روزانہ اب مستری کے پاس کام کرنے جائے گا، اور ایسا تجھے 4 سالوں تک کرنا ہوگا۔ ایسے کوکو کو سمجھا کر کالو کوا وہاں سے چلا گیا۔ بھائی کوکو، میں بہت خوش ہوں کہ آخر ہمارا بھی گھر بن گیا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس زندگی میں اپنا گھر بنے گا۔ کوکو بھی بہت خوش ہو رہا تھا۔ کچھ دن یوں ہی گزر گئے، پر آہستہ آہستہ کوکو اور مینا کا گھر کھوکھلا ہونے لگا۔ گھر کی ایسی ٹوٹتی پھوٹتی حالت دیکھ کر مینا اور کوکو حیران رہ گئے۔ ارے آپی، ہم نے کتنی امید سے یہ گھر خریدا تھا، پر یہ تو ٹوٹنے لگ گیا۔ میں ابھی جا کر کالو انکل کو یہ بات بتاتا ہوں۔ کوکو یہ جانے کی سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک وہاں پر کالو کوا آ گیا۔ کیا آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر دیا ہے؟ اگر نہیں کیا تو کر دیجئے، شکریہ۔ کوکو کالو کوے سے کہتا ہے، انکل، آپ نے اچھا گھر کہہ کر ہمیں دلوا دیا، پر ہمیں یہاں آ کر 10 دن بھی پورے نہیں ہوئے اور گھر گرنے لگا ہے۔ بارش، دھوپ، ٹھنڈ سب آ رہے ہیں، ان تینوں سے بچنے کے لیے تو اپنا گھر بناتے ہیں نا۔ کوکو بہت دکھی ہو رہا تھا۔ ارے ارے، میں نے یہ سوچ کر کہ یتیم بچے ہیں، بنا پیسوں کے، بنا گھر کے رہ رہے ہیں، ان کی مدد ہی کر دیتا ہوں، پر لگتا ہے تمہیں گھر دلانا ہی میری سب سے بڑی غلطی ہے۔ ویسے بھی میرا گھر سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور جو پیسے مجھے آنے چاہیے بس مجھے وہ دے دیا کرو۔
ایسے صاف صاف کہہ کر کالو وہاں سے چلا گیا، اور اب کوکو اور مینا کے پاس اس گھر میں رہنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس گھر میں آتی دھوپ، بارش اور ٹھنڈ کو برداشت کرتے ہوئے وہ دونوں وہیں پر رہ رہے تھے۔ یوں ہی دن گزرتے جا رہے تھے۔ ایک دن اس گھر کا اصلی مالک بنٹی کبوتر کسی کام کے سلسلے میں جنگل واپس آیا تو اس نے اپنے پرانے گھر آنے کا سوچا۔ جب وہ اپنے گھر آیا تو وہاں پر کوکو اور مینا کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بولا، بچوں، میں تمہیں اپنے گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوں۔ میری ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ ضرورت مند، غریب یا تم جیسے یتیم بچوں کو میرا گھر ملے، اس لیے یہ سستے میں نے بیچ دیا تھا۔ مجھے تمہیں دیکھ کر بہت خوشی ہو رہی ہے۔ کیا کہا انکل آپ نے کہ آپ نے یہ گھر کم پیسوں میں بیچا؟ پر ہمیں تو بہت زیادہ پیسے دینے پڑ رہے ہیں اس گھر کے۔ ان پیسوں کو پورا کرنے کے لیے کوکو کو پورے 4 سال تک مستری کے پاس کام کرنا ہے۔ یوں مینا نے اصلی بات بتا دی۔ لگتا ہے کہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں جلد بازی میں تھا، اس لیے میں نے یہ کام کالو کوے پر چھوڑا تھا۔ لگتا ہے اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے اور زیادہ رقم میں تمہیں یہ گھر بیچ دیا ہے۔ میں پتہ لگاتا ہوں۔ ایسا کہہ کر بنٹی کبوتر نے وہاں پر کالو کوے کو بلایا۔ کوکو اور مینا کے سامنے ہی گھر کی قیمت کی بات کی۔ کالو کوے کے دھوکے کا بنٹی کبوتر نے اس طرح سارا خلاصہ کر دیا۔ کالو کوے نے اپنا گناہ قبول کیا۔ تب بنٹی کبوتر نے کالو کوے سے کہا، ایسے معصوم پرندوں کو دھوکہ دینے کی سزا میں اب تمہیں ہی اس گھر کی مرمت کرانی پڑے گی۔ اس طرح کوکو اور مینا اپنے خود کے گھر میں بہت خوشی سے رہنے لگے۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اور کہانیاں اچھی لگتی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ۔